تم میں سے اکثر لوگ گنہگار ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرمایا قل، اے محبوب ان کو پھر یہ بھی کہہ دو کہ حل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ پھر میں تمہیں متنبع کروں۔ قل، اے محبوب ان کو یہ فرما دو کہ حل انبئکم، کیا میں تمہیں یہ متنبع کروں، میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک بدتر کون ہے، اللہ کے نزدیک سب سے برا کون ہے، اللہ کے نزدیک سب سے غلط کون ہے، میں خبر کروں، میں بتاؤں؟ کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ اسلام سب سے بدتر ہے، تو آؤ اب یہ دیکھو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر کون ہے۔ فرمایا تم یہ بتاؤ، اسلام کو بدتر کہنے والی قوم یہود و نصارہ، تم لوگ یہ بتاؤ کہ من لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کس پہ کی تھی؟ جن قوموں کو اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا وہ نہیں رکے، کس پہ لعنت کی تھی اللہ نے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ یعنی کیا وہ حضور کے ماننے والے تھے؟ نہیں، وہ لوگ تو یہودی تھے۔ فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب کس کس پہ آیا تھا، کن کن قوموں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، یعنی کہ اسلام کو ماننے والے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تو نہیں تھے۔ وہ کون سی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی تھی؟ وہ کون تھے جن پر اللہ نے غضب کیا تھا؟ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، وہ بتاؤ کون تھے جن کو اللہ نے بندر بنایا تھا؟ وَالْخَنَازِيرَ، وہ کون تھے جن کو اللہ نے سور بنا دیا تھا؟ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، وہ کون تھے جنہوں نے بچڑا بنا کے اس کی عبادت کی تھی؟ کیا وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے؟ کیا وہ ایمان والے یعنی کہ یہ مسلمان تھے؟ نہیں تھے۔ فرمایا تم لوگ اسلام کو کہتے ہو کہ اسلام بدتر ہے، بتاؤ تو صحیح یہ ساری چیزیں کس نے کی تھی؟ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے تو نہیں کی نا۔ تو یہ چیز بتاؤ کہ جس نے یہ سب کچھ کیا بدتر وہ ہے، یا جو ان ساری چیزوں سے روکتا ہے بدتر وہ ہے؟ یہ چیز بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا؟ فرمایا اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ بدتر بھی ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ راستے پر بھی ہیں، سب سے زیادہ غلط راستے پر بھی ہیں، سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے راستے پر بھی یہی لوگ ہیں۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو جھوٹا کہا، بلکہ ان کے عیوب کو بھی یہاں پر واضح کر دیا، بیان کر دیا۔ حالانکہ اللہ ستار ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے، اور پردوں میں ہی اللہ معاف کر دینے والا ہے، لیکن اللہ خود عیب بیان کر دے۔ کس وجہ سے؟ جب اس کے محبوب پر انگلی اٹھی اور کہنے والوں نے اس کے محبوب کو، اس کے پیارے کو، اس کے بھیجے ہوئے کو، اس کے مقرر کیے ہوئے کو، جس کو اللہ نے عظمت دی، اس عظمت دیے ہوئے کو لوگوں نے بدتر کہا، لوگوں نے غلط کہا، لوگوں نے طعنہ زنی کی، لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیوب کو بھی بیان کیا، غلط تو غلط کہا ہی کہا، لیکن ان کے وہ پردے بھی کھول کے رکھ دیے کہ آؤ پھر جو میرے محبوب پر اس طرح سے الزامات لگائے تو پھر اللہ الزام نہیں لگاتا، اللہ پھر اس کے حقیقی عیب کھول کے سامنے کر دیتا ہے کہ پھر پردے ہٹ جائیں گے اور انسان بالکل وہ عیوب جو انسان کے اندر ہے اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اب جب یہ چیزیں ظاہر ہوئیں، یہود کیا جواب دیتے اس بات کا، نصارہ کیا جواب دیتے اس بات کا؟ کیونکہ یہی تو وہ قوم تھی بنی اسرائیل کی جن کے یہ سارے کارنامے تھے، جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، وہ کسی چیز کا بھی انکار نہیں کر سکے اور وہ کسی چیز کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ ان آیات کے اندر ایک تو ہے وہ واقعہ کہ یہ واقعہ ہوا، اللہ نے اس چیز کو بیان کر دیا۔